اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ ان 70 آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشیے میں آ رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، جہاں بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ بنی اسرائیل کی یہ 70 آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ کی اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ، ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے پہلے تو نے کسی کو عطا نہ کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں آیا ہے، جہاں ان پر صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں رجفہ زلزلے سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں، اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور التجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
یعنی توبہ کرتے ہیں، یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح یعنی نیک، فاسق نافرمان، مومن اور کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 10 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے پاس ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لیے آیت قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں، اور ایمان وہی معتبر ہے جس کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت سے بھی تصور دیگر مذاہب کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ معروف وہ ہے جسے شریعت نے اچھا، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا۔ یہ بوجھ اور توق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اسے قطع کرنا، کاٹنا ضروری تھا، شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا ہے، جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی اجازت دی وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ان آخری الفاظ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں، نقصان اٹھانے والے اور ناکام ہوں گے۔ اس کے علاوہ کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمدیہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اس سے دنیاوی خوشحالی اور فراوانی حاصل ہو، جس طرح اس وقت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی، یہودی یا کافر مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوشحالی میں ممتاز ہے، لیکن ان کی یہ ترقی عارضی بطور امتحان خلاف معمول ہے، یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت یا علامت نہیں۔ اسی طرح واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ اس نور کا اتباع کرو جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ المائدہ کی آیت 15 میں نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے، اس لیے اس نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے جس سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئی، لیکن آپ کے نوری صفت ہونے سے آپ کا نور من نور اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت کے اعتبار سے نور ہے، یعنی آپ کے ذریعے ہی کفر و شرک کا اندھیرا مٹ جاتا ہے اور انسان کو ہدایت کی روشنی مل جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔